الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے امام مہدی کا ظہور۔ جب آخری زمانے میں شر و فساد کی کثرت ہوگی، ظلم بہت پھیل جائے گا، طاقتور کمزور کا حق کھا جائے گا، برے لوگوں کا معاشرے میں غلبہ اور کنٹرول ہوگا، مگر اس سب کچھ کے باوجود مسلمان ایک ایسی صبح یعنی صبح جدید کے طلوع کے منتظر رہیں گے جو زمین پر پھیلے ہوئے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی امام محمد بن عبداللہ مہدی کے ظہور کا فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مہدی کون ہوگا، اس کے ظہور کا سبب کیا ہوگا، وہ کہاں سے ظاہر ہوگا، کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اس کا کام کیا ہوگا، اس کے پیروکار کون ہوں گے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مہدی موعود کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ گویا مہدی آ چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کر دیا ہے اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور بعض لوگ اپنے اپنے اعتبار سے منتظر بھی ہیں۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لفظ مہدی کے سنتے ہی ذہن انسانی میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات ہم آپ کو قدر وضاحت اور اختصار کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مکمل بات 20-25 منٹ میں نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کر دوں۔ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ کون؟ مہدی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواتئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي۔ اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالی اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر، سنن ابو داؤد میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ مہدی کے ظہور کا سبب، آخری زمانے میں جب فساد بہت بڑھ جائے گا، برائیوں کی کثرت ہو جائے گی، ظلم پھیل جائے گا اور عدل مفقود ہو جائے گا، تو ان حالات میں ایک نیک شخص ظاہر ہوگا جس کے ہاتھوں اللہ تعالی اس امت کے حالات کی اصلاح فرما دے گا۔ اس شخص کو اہل سنت مہدی کے نام سے پہچانتے ہیں۔
اس کے پیروکار جمع ہو جائیں گے اور وہ بہت سے معرکوں میں مومنین کی قیادت کرے گا۔ وہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں بلکہ قائد اور حاکم بھی ہوگا۔ امام مہدی کی صفات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری نسل سے ہوگا۔ یہ تو اس کا نسب ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جسمانی صفات بیان کی اور فرمایا، اجل الجبہہ، اقن الانف، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ویملک 7 سنین۔ وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی حکومت 7 برس تک رہے گی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل فرمایا ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ اجل الجبہہ، یعنی اس کے سر کے اگلے حصے کے بال کم ہوں گے، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی۔ اقن الانف، یعنی اس کی ناک لمبی اور پتلی ہوگی۔ اس کی ناک درمیان سے اونچی ہوگی، یعنی چپٹی ناک والا نہ ہوگا۔ اور اس کی حکومت کا عرصہ 7 سال ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَمْلِكُ 7 سنین۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کا نام و نسب اور اس کے ظہور کا سبب اور اس کی بعض صفتوں کا تذکرہ فرمایا۔ مہدی کے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی نسل سے ہونے میں حکمت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حکومت سنبھالی تھی، لہذا اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کے 2 خلیفہ بن گئے تھے۔ عراق و حجاز وغیرہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور شام اور اس کے قرب و جوار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ 6 ماہ کی حکمرانی کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی دنیاوی معاوضے کے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے۔ ان سب کا حکمران ایک ہی شخص ہو اور ان کے درمیان خونریزی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے ان کے اس عمل میں برکت ڈالی اور انہیں اس کا اچھا بدلہ دیا۔ جو کوئی بھی اللہ کے خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے افضل چیز عطا کر دیتا ہے۔ مہدی کی حکمرانی کی مدت، مہدی 7 برس تک مسلمانوں کے حکمران رہیں گے، جیسے کہ پیچھے حدیث گزری، اور وہ اس دوران زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح کی وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے عہد میں امت بہت خوشحال ہوگی، زمین اپنی پیداوار بڑھا دے گی، آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی، اور وہ لوگوں کو گنے بغیر مال دیں گے۔ اس سلسلے میں آگے کچھ احادیث آئیں گی۔ مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ محمد بن عبداللہ یعنی مہدی کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ وہ اپنے ظہور کے وقت اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالی اہل مشرق کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا جو حاملین دین اسلام ہوں گے، اور وہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کریں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مہدی کے ظہور کا وقت آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات دیگرگوں ہو جائیں گے
اس وقت خلیفوں کی اولاد میں سے 3 افراد کعبہ اور اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوگا، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ عین اسی وقت مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا، اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی کہ کعبہ کے قریب مہدی کی بیعت کی جائے گی، جس میں لوگ سمع و طاعت اور ان کی اتباع پر ان کی بیعت کریں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ ثم لا يصير الى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم۔ قال ثوبان ثم ذكر شيئا لا احفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج۔ تمہارے کعبہ کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کسی خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے کہ جس کی پہلی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ثوبان کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث کی تشریح یعنی حدیث میں آنے والے جو الفاظ ہیں، کلہم ابن خلیفہ، یعنی وہ 3 اشخاص جو جنگ کریں گے اور ہر ایک کے پیروکار بھی اس کے ہمراہ ہوں گے، ان میں سے ہر شخص وہ ہوگا کہ جس کا باپ بادشاہ تھا اور وہ اپنے والد کی طرح حکومت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوگا۔ حدیث میں لفظ آیا کنزکم، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کعبہ کا خزانہ ہے جو سونے اور خزانوں کی شکل میں ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کعبہ کے نیچے مدفون ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حکومت اور خلافت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد دریائے فرات کا خزانہ ہے، یعنی سونے کے وہ پہاڑ جو نمودار ہوں گے قرب قیامت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل حق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ نبی اپنے نفس اور اپنے خواہش و خیالات سے بات نہیں کرتا، بلکہ جو باتیں نبی کرتے ہیں وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ لہذا امام مہدی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خبر دینا بالکل حق پر مبنی ہے، لیکن جہالت چونکہ ہر زمانے کے اندر رہی ہے، اور مسلمانوں میں بھی بعض ایسے نیم مولوی قسم کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے امام مہدی کے ظہور کا انکار ہی کر دیا۔ اس میں بعض ایسے لوگوں کے بھی نام آتے ہیں کہ اگر لیا جائے تو خدشہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فتنے اور فساد کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ اس لیے نام لیے بغیر میں یہی بات کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی ہے بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو لوگ بھی بگڑتے ہیں ان کے بھی گناہوں کا بوجھ اس کے سر ہوگا۔
میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ بعض لوگ امام مہدی کے آنے کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت دی ہے اس کی کچھ ایسی تعویلات پیش کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے ٹکراتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ دراصل دشمنان اسلام کی یہ کوشش ہے جس کے شکار بعض مسلمان بھی ہو گئے اور انہوں نے اس طرح کی روش اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ ظہور مہدی کا معاملہ مشہور و معروف ہے اور اس سے متعلق روایات مستفیض بلکہ متواتر ہیں جو ایک دوسرے کی تائید اور تقویت کا باعث ہے۔ بہت سے اہل علم نے ان کے تواتر کا ذکر کیا ہے۔ ان روایات کا تواتر معنوی ہے اس لیے کہ ان کی سند کے طرق بہت زیادہ ہیں اور یہ مختلف اسناد سے، مختلف روات سے اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں۔ واقعی یہ روایات اس بات پر دلالت کناں ہیں کہ مہدی کا ظہور شرعی دلائل سے ثابت ہے اور اس کا آنا برحق ہے۔ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوگے۔ آخری زمانے میں اس امام کی تشریف آوری امت کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ وہ جب آئیں گے تو عدل و انصاف قائم کریں گے اور ظلم و جور کا سد باب کریں گے۔ اللہ تعالی مہدی کے ذریعے اس امت کو عدل، ہدایت، توفیق اور لوگوں کی رہنمائی کی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ینزل عیسی بن مریم فیقول امیرہم تعال صلی بنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امیر لیکرم اللہ ہذہ الامہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر یعنی امام مہدی ان سے کہیں گے کہ تشریف لائیے اور نماز کی امامت کروائیے۔ وہ معذرت کریں گے اور فرمائیں گے اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں ہی کو زیبا ہے، یہ اس امت پر اللہ کا احسان اور فضل ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور صحیح مسلم میں بھی اس کے بعض حصے آئے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ دجال امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہوگا، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنے کے لیے نازل ہوں گے تو امام مہدی ہی مسلمانوں کے قائد ہوں گے۔ چنانچہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بقیہ تمام مومن بھی امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الذی یصلی عیسی بن مریم خلفہ، جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہوگا۔ یہ حدیث ابو نعیم نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ یہاں مقصود کلام یہ ہے کہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور مقتدیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب دجال کا فتنہ رونما ہوگا، اور اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہی دجال کا خاتمہ کریں گے۔ امت محمدیہ کی ایک فضیلت یہاں پر جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مہدی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو امام مہدی
ان سے کہیں گے تعال صلی بنا، آئیے اور نماز پڑھائیے ہمیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ان بعضکم علی بعض امیر لیکرم اللہ ہذہ الامہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑا فضل اور احسان بخشا ہے کہ اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں ہی کو زیبا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کے پیچھے جو امام بنے گا نماز ادا کریں گے، اور خود آگے بڑھ کر وہ امامت نہیں کروائیں گے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس امت محمدیہ کو کتنی بڑی فضیلت بخشی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ مہدی موعود کے بارے میں جن لوگوں نے اب تک دعویٰ کیا ہے ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے کہ نہ ابھی دجال کا خروج ہوا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، جبکہ یہ تینوں چیزیں، امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ تمام چیزیں بالکل پے در پہ ہوں گی، یعنی ایک کے بعد ایک۔ اب جو بھی اس دنیا کے اندر مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ٹھہرا، اس لیے اس کے زمانے میں نہ تو دجال کا خروج ہوا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اور اسی طریقے سے امام مہدی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتلایا ہے کہ وہ میرے اہل بیت سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، زمین میں جتنا فتنہ فساد اور ظلم و جور ہے وہ سب کو ختم کر کے اس کے اندر انصاف اور عدل کو بھر دیں گے۔ اب جتنے بھی دنیا کے اندر یوں وعدہ کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ میں ہی مہدی موعود ہوں اور میں ہی آیا ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن حدیث کے اندر مہدی موعود کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں ان صفات سے یہ تمام کے تمام خالی ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہ صفتیں نہیں پائی جاتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایسے تمام کے تمام لوگ جھوٹے ہیں اور اکثر جو ہے پاگل اور دیوانے قسم کے ہوتے ہیں، شیاطین کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے اور شیطان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان فتنے اور فساد کو برپا کرنے کے لیے اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اور جو باتیں آپ کے سامنے مختصراً رکھی گئی ہیں ان باتوں کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں، اور امت محمدیہ کا جو متفقہ عقیدہ ہے اس سلسلے میں اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے بدعات و خرافات اور ہر طرح کے کفر و نفاق و شرک سے ہمیں بھی اور جمیع امت کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔